ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصائبین، اور جو ستارہ پرست ہوئے، صائب، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر موجود ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ اس آیت کریمہ کو لے کر بعض لوگ قرآن مجید کی غلط تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نجات کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے صائب ہوں، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نجات کے لیے کافی ہے۔ تو آیت کریمہ کو صرف اگر آپ ظاہری معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو محسوس تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان فوراً، اور کچھ کم پڑھے لکھے لوگ جو قرآن کے حوالے سے اچھی معلومات نہیں رکھتے، یا قرآن کا جو اسلوب ہے اس اسلوب کے بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی، وہ اس آیت کریمہ کو لے کر کہتے ہیں تو بات صحیح ہے، یعنی یہودی بھی بخشے جائیں گے، عیسائی بھی بخشے جائیں گے، ہم بھی بخشے جائیں گے، شرط یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت کریمہ کو لے کر آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے جب تک کہ اس سے متعلقہ تمام آیات کریمہ کا مطالعہ اپنا کر لیں، وگرنہ قرآن کی اگر ایک آیت سے آپ نتیجہ نکالنا چاہیں تو ایک آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شراب پی جا سکتی ہے، صرف نماز کے اوقات میں مت پیو، ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب نشہ نہ ہو تو نماز کے قریب ہم جا سکتے ہیں، صرف نماز کے اوقات میں نشے سے دور رہنا ہے۔ تو یہ تو کام بن گیا ہے جو ہمارے شراب پینے والے لوگ ہیں، کہیں گے دیکھو جی قرآن میں ہمیں اجازت دے دی گئی، معاذ اللہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، اور یہ مولوی ہمیں روکتے ہیں اتنی اچھی چیز سے۔ تو پتہ چلے گا کہ یہ آیت کریمہ حتمی نہیں ہے۔ حتمی آیت کریمہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر نازل کیا، اور جس میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، پانسا بازی، بت پرستی، یہ سارے کے سارے شیطان کے اعمال ہیں، فاجتنبوہ، لہٰذا ان سے رک جاؤ۔ یہ ہے حرمت والی آیت۔ تو اب ان دونوں آیات کریمہ کو جب تک ہم ملا کر نہیں پڑھیں گے اصل مفہوم نہیں آئے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کی بات کی ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تھے، اور جنہوں نے دین
موسوی اور دین عیسوی دونوں پر عمل کیا اور رسول اللہ کا زمانے اقدس نہیں پایا تو ان کی تو نجات ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا زمانے اقدس انہوں نے نہیں پایا۔ لیکن جن لوگوں نے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے اقدس پا لیا تو اب ان پر یہ لازم ہے کہ سابقہ انبیاء کرام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جناب رسول کریم پر بھی وہ ایمان لائے۔ ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی ایک رسول کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب، جہنمی ہوں گے۔ اس لیے کامل ایمان کی تکمیل اور قابل قبول ایمان وہ ایمان ہے جو ایمان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا لیے بغیر نجات اب کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے تو ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا نا، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ سامعین محترم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اب ذکر خیر فرما رہا ہے۔ کافروں کا ذکر کرنے کے بعد ان کی قسموں کو بیان کر دیا، اور کھل کر کافروں کی مختلف قسمیں سامنے آ گئی، یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں یا وہ لوگ جو دہریہ کہلاتے ہیں، کفر کے اعتبار سے سب برابر ہیں، کفر کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اللہ نے سب کے بارے میں ایک ہی بات کہہ دی کہ اولئک ھم الکافرون حقا۔ اب آئیے ایمان والوں کی بات سنتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، سبحان اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نفس رسول میں تمام کے تمام رسول اعظام برابر ہیں، رسول ہونے میں درجات میں فرق ہے۔ تمام انبیاء کرام رسول اعظام نفس رسول اور نفس نبوت میں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ درجات میں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے درجات کی بلندی عطا فرما دی۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے درجات کی بلندی عطا فرمائی، یعنی سب سے زیادہ عروج، مرتبہ اور درجہ عطا کیا، وہ ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ اصولی بات ہے کہ نفس رسول ہونے میں سب برابر ہیں، فضیلت میں فرق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے مومن کی علامات میں سے ایک علامت کے حوالے سے کہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ ان رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو یہ فرق نہ کرنے سے مراد کس چیز میں فرق کرنا ہے؟ نفس رسول میں۔ بلا تمثیل یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں، جیسے انسان ہونے میں ہم سب برابر ہیں یا نہیں؟ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں 80% ہوں، آپ 90% ہیں، وہ 99% ہیں۔ نفس انسان میں ہم سب برابر ہیں، لیکن درجات میں تو فرق ہے نا۔ آپ میں سے کوئی والد ہے تو
تو کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی استاد ہے تو کوئی شاگرد ہے، کوئی امام ہے تو کوئی خطیب ہے، کوئی مفتی ہے تو کوئی غیر مفتی، اس اعتبار سے فرق ہے، اور اسی اعتبار سے ہم معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات انجام دیتے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کی قدر زیادہ کرتا ہے کہ وہ باپ ہے، باپ ہونے کی وجہ سے اس کو درجہ حاصل ہے۔ استاد کا احترام ہم دوسرے افراد کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں کیونکہ استاد ہونے کی وجہ سے اسے ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو نفس انسان ہونے میں ہم سب برابر ہیں، لیکن فضیلت میں ہم سب میں فرق ہے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا، کافروں کو بھی ملے گا اور مومنوں کو بھی ملے گا۔ لیکن کافروں کو کیا ملے گا؟ رسوا کن عذاب، اور مومنوں کو ملے گا اجر۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا وہ اجر کیا ہوگا، وہ بدلہ کیا ہوگا، وہ تو قیامت کے دن ہی ہم دیکھیں گے۔ اللہ وہ بدلہ عطا فرماتا ہے مومنوں کو، دنیا میں تو فرماتا ہی ہے، آخرت میں جو فرمائے گا ان نعمتوں اور ان اجور کے بارے میں نہ کوئی آنکھ سوچ سکتی، نہ کوئی دماغ سوچ سکتا ہے، نہ کوئی آنکھ دنیا میں وہ چیز دیکھ سکتی ہے، نہ دل میں ان چیزوں کا کھٹکا پیدا ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ نے ایک بات ایسی ارشاد فرما دی کہ جس سے انسان کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ایمان کا ثمر کیا ملے گا۔ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایمان کی دولت کے ساتھ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایمان کی دولت کی برکت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، بشرطے کہ وہ گناہ ہماری عادت نہ بنے، ہماری عادت نہ بنے۔ تو سامعین محترم، آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 150 اور آیت نمبر 151 کا ترجمہ اور اختصار کے ساتھ ان آیات کریمہ کی تفسیر سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ ہمارے معاشرے میں جو الحادیت غیر محسوس طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے، یا رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اس الحادیت و دہریت کو ہمارے معاشرے سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو یا رب العالمین اپنے دین کی محبت عطا فرما، دین کی قربت نصیب فرما، اور ہمارے نوجوانوں کو جو ابھی گھروں میں بیٹھ کر شاید ٹی وی کے سامنے کوئی انڈیا کے ڈرامے دیکھ رہا ہوگا، کوئی پاکستانی بیہودہ کہانیوں پر مشتمل پروگرام دیکھ رہا ہوگا، کوئی جناب لنترانیاں کرنے والے اینکرز کو سن رہا ہوگا، لیکن اللہ کے گھر میں وہ نہیں آ رہے۔ یا رب العالمین انہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام حضرات مل کر عقیدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔